ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان بے شک ربکم تمہارا رب، مالک، مدبر، مربی، اللہ اللہ تعالی ہے، اور اللہ الالہ وہ خاص معبود جس سے انسان اپنے نفع نقصان کی توقع اور امید رکھتا ہے، اور جس کے تقرب یا جس کے قریب ہونے کے لیے اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اس سے دعا مانگتا ہے، یعنی خاص الہ۔ الذی وہ ہے، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، عالم علوی کو جو ہمارے اوپر ہے، والارض اور زمین کو، عالم سفلی کو یعنی نیچے والی چیزیں، سفلی اسفل سے ہے، اسفل سافلین جیسے قرآن میں آتا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ یوم کا لفظ ہمارے ہاں دنیا میں تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک شمار ہوتا ہے، عربی میں شام سے لے کر اگلی شام تک، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن، قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جیسے 1000 سال ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں دن ہمارے دنوں جیسا نہیں۔ سورۃ الحج آیت 47 میں تھا یہ۔ سورۃ المعارج میں ایک دن کو 50,000 سال کے برابر بتایا گیا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، یعنی انسانوں کی گنتی مختلف ہے اللہ کی گنتی اور اس کے شمار کے مقابلے میں، ہمارے ہاں کا جو دن ہے وہ مختلف ہے اس دن سے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اب یہ کون سا دن ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسے تو صرف کن کہنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر اس کی اپنی حکمت اور مشیت ہے کہ اس نے ایام کا لفظ استعمال کیا، اور پھر ایام میں بھی اس کی مدت کتنی ہے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا، علی العرش عرش پر۔ استوا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے قرار پکڑنا، کسی چیز پر چڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر مستوی ہوئے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک شخص نے امام مالک سے یہی سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوا کا کیا مطلب ہے، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی کس طرح یہ ہوا؟ تو امام مالک نے کچھ دیر سر جھکایا، پھر فرمایا کہ استوا تو معلوم ہے، یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ استوا ہے، کیفیت مجہول ہے، کس طرح ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور ایسا سوال کرنا بدعت ہے۔ اور پھر اس شخص سے کہا کہ تم گمراہ معلوم ہوتے ہو، لہٰذا میری مجلس سے نکل جاؤ۔ امام مالک اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کرتے تھے جس میں کسی قسم کا شرک یا بدعت یا گمراہی کی بو پائی جاتی ہو، اور نہ ہی ایسے سوالات اور بیکار قسم کی بحثوں کی اجازت دیتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں کچھ ایسے طالب علم تھے جو حبشی تھے، یعنی بہت اونچے لمبے چوڑے، اور انہوں نے ان کو اسی کام پہ مقرر کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر مسچف کرے تو اسے میری مجلس سے اٹھا کے باہر پھینکاؤ، کہ یہ مجلس دین کی مجلس ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین مقامات کا اپنا ایک ادب اور احترام ہے، اور وہاں پر آوازیں بلند کرنا اور بحثیں کرنا اور شور ہنگامے کرنا جو ہے انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، لہٰذا ان مجلسوں کی اپنی ایک شان اور احترام اور ادب ہوتا تھا۔ تو وہ دین ہی کی حمیت میں اور دین ہی کی پروٹیکشن میں اپنی مجلس میں کسی کو اس قسم کی بیکار باتیں اور فضول قسم کے سوالات کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور ایسے سوالات شر پر مبنی ہیں۔ اگر ایک شخص ایسا سوال کرے گا اور اس کا جواب اگر دینے کی کوشش کی جائے گی تو جواب تو کہیں نہیں ہے، کیونکہ جو چیز دیکھی نہیں کسی نے، کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس، اس پر آپ جتنی بھی بحث کریں بیکار ہے۔ لہٰذا اس قسم کے سوال کرنا انسان کو ہدایت سے زیادہ گمراہی کے قریب کر دیتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، اس کی کیفیت کیا، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فلاں جیسا ہے یا اس کا استوا فلاں چیز کی طرح ہے، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔
اس کی کوئی مثال ہی نہیں. جب مثال ہی نہیں تو مثال دیں گے کہاں سے، اور کسی چیز کے برابر کیسے قرار دے سکتے ہیں اور تشبیہ کیسے دے سکتے ہیں. لہٰذا ایسی باتیں اور ایسے سوالات جو ہیں ان کو بدعت قرار دیا گیا اور گمراہی کی علامت، کیونکہ وہ انسان کو کسی فائدے سے نہیں بلکہ نقصان سے دوچار کرتے ہیں. اور ویسے بھی دین سیکھنا اور سکھانا جو ایک سنجیدہ عمل ہے، نہ کہ محض ذہنی تفریح، کہ انسان کے ذہن میں جو بھی وہم اٹھے اور جو بھی خیال اٹھے انسان بیکار کی بحثوں میں وقت ضائع کرے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، اس نے قرار پکڑا عرش پر. اور لغوی معنی عرش کا کیا ہے؟ تخت، یعنی ایسی بیٹھنے کی جگہ کہ جو اوپر سے بھی شیڈ والی ہو. یعنی عام طور پر اگر بادشاہوں کے تخت آپ نے دیکھے ہوں تو تخت بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک کرسی ہوتی ہے، ایک بڑی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جو اوپر سے بھی ڈھکی ہوتی ہے. عام طور پر تو کرسیاں جو ہیں وہ اوپر سے خالی ہوتی ہیں، لیکن عرش جو ہوتا ہے، تخت جو ہوتا ہے وہ اوپر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن پھر اگین ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کو کسی دنیا کے بادشاہ کے عرش پر مثال نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بہرحال یہ قرآن پاک میں اس جگہ پر بھی اور کچھ اور مقامات پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہیں. سورۃ یونس آیت 3 میں بھی آتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. تو یغشی اللیل النہار، یغشی غشی سے ہے، غین شین یہ. غشی کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، غشاوت ان کہتے ہیں پردے کو. یغشی اللیل، ڈھانپ دیتا ہے رات کو، یعنی رات کو غشاوت ان کی طرح پردہ بنا دیتا ہے. یغشی ڈھانپ دیتا ہے، اللیل رات کو، یعنی رات کی چادر تان دیتا ہے کس پر؟ النہار دن پر. اگر کبھی مغرب کے وقت آپ کو جہاز پر سفر کرنے کا اتفاق ہو اور اوپر سے آپ زمین کی طرف دیکھیں تو آپ اس کیفیت کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آسمان پر روشنی ہوتی ہے لیکن زمین کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ٹینٹ ڈال دیا ہے یا کوئی چادر تان دی ہے یا کوئی چیز چھا گئی ہے. تو رات جو ہے وہ دن پر چھا جاتی ہے، اس کو ڈھانک دیتی ہے. جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اور رات کا پردہ ڈھک جاتا ہے، چھا جاتا ہے. یطلبہ، وہ طلب کرتا ہے اس کو، کون؟ دن یا پھر رات، یعنی ہر ایک دوسرے کو طلب کرتا ہے. حسیسا، جلدی جلدی. حفیظ کا روٹ ہے فے ہے. حف کہتے ہیں کسی کام پر ابھارنے کو یا رغبت دلانے کو، جلدی طلب کرنا. تو یطلبہ حسیسا، طلب کرتا ہے اس کو جلدی جلدی. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یوں لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. رات بھاگ رہی ہے دن کو پانے کے لیے اور دن دوڑ رہا ہے رات کے پیچھے. ایک آنکھ مچولی سی ہے. اور اگر آپ کبھی سیٹلائٹ سے ایسی تصویر دیکھیں کہ جس میں زمین کے کچھ حصے پر دن اور کچھ پر رات ہو تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ یوں چلتا ہوا سایہ نظر آتا ہے، اور دوسری طرف سے اگر اسی کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے دن کا حصہ جو ہے وہ رات کے پیچھے دوڑا اور رات کا دن کے پیچھے. اس آیت سے آپ دیکھیے کہ انڈائریکٹلی یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے سارے حصے پر سورج بیک وقت نہیں ہو سکتا. جس حصے پہ سورج ہوتا ہے جب زمین گھومتی ہے تو وہ روشنی آگے آگے چلی جاتی ہے اور پھر اندھیرا دوسری طرف سے موو کرتا جاتا ہے. یعنی اسٹل اور ساکن چیزیں نہیں ہیں دن اور رات، بلکہ مسلسل روٹیٹ کر رہی ہیں. یطلبہ حثیثا، تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کو طلب کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کون؟ دن رات کے اور رات دن کے. اور طلب کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانا. یعنی وہ اس کو پانے کی یا اس کو جا پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ رات کے بس میں نہیں کہ وہ دن کو پکڑ لے، کیونکہ دن کیا ہوتا ہے؟ آگے چلا جاتا ہے، وہ زمین کے دوسرے حصے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر جہاں رات ہوتی ہے وہاں سے وہ کھسک کے یا ہٹ کے
اس حصے میں چلی جاتی ہے جہاں پہلے دن تھا، یعنی دونوں باری باری آتے رہتے. مثلا اس وقت یہاں اگر دن ہے تو زمین کے دوسرے حصے میں رات ہے. اب کیا ہے، رات وہاں سے چل پڑی، واللیل اذا یسری، تو رات چل رہی ہے نا، یعنی اس کی حرکت ہے، تو وہ اندھیرا جو ہے وہاں سے موو کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ دن والی جگہ پہ رات آ جائے گی اور رات والی جگہ پہ دن آ جائے گا، اور اس طرح یہ مسلسل ایک کے پیچھے ایک چل رہا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک دے. یطلبہ حثیثا، اور کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تیزی کے ساتھ اور جلدی جلدی وہ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں. جس طرح اللہ نے ان کو چلنے کا حکم دیا ویسے چلتے چلے جا رہے ہیں. والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات، مسخرات ہیں، یعنی مسخرت ان کی جمع ہے، زیر فرمان ہے، زیر حکم ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں. بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی تدبیر کے مطابق، یعنی جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں. پہلے رات اور دن کا ذکر کیا، پھر سورج اور چاند کا ذکر کیا، کیونکہ دن کو سورج ہوتا ہے اور رات کو چاند ہوتا ہے اور ستارے بھی ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ سب اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور مسلسل ایک دوڑ میں شریک ہیں، یعنی سارے کے سارے حرکت میں ہیں، کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں، کوئی بھی چیز جمی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کس طرح کی؟ ایک ساکت اور جامد چیز کی طرح نہیں، سٹل اور سالڈ چیز کی طرح نہیں، بلکہ کس طرح؟ مسلسل حرکت کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو بظاہر سالڈ نظر آتی ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی نہیں ہیں، حتیٰ کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر بھی موومنٹ ہے، الیکٹران اور پروٹون جو ہیں وہ حرکت میں ہے، پوری کائنات حرکت میں ہے، ہر چیز ہر آن گھوم رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، سب کے سب تیر رہے ہیں. سبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تو تیرتی ہوئی چیز کو آپ دیکھیں، سوم کرتی ہوئی چیز کو کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ آگے کو بڑھ جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، غیر محسوس طریقے سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ سارے کے سارے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، مسلسل حرکت ہے. اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں، ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں کہ جو رکی ہوئی نہیں ہے. یہ نہ رکی ہوئی کائنات ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ زندگی بھی چلنے کا نام، یعنی چلتی رہتی ہے، اور ایک سٹیج سے دوسری اور دوسری سے تیسری، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، زندگی سے موت، موت سے زندگی، یعنی ہر چیز مسلسل کام میں لگی رہی. ایسی کائنات کے اندر بیکار، سست اور بیٹھ رہنے والے لوگوں کا اور تبدیلیوں کو ایکسپٹ نہ کرنے والوں کا پھر حال کیا ہوگا؟ یعنی کائنات ان کو جگہ نہیں دے گی. یعنی جہاں ہر چیز ہر آن تبدیلی کا شکار ہے، کنٹینیوس چینج ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں، خون کیا کر رہا ہے؟ دوڑ رہا ہے، مسلسل گردش کر رہا ہے. کتنا فاصلہ روز طے کرتا ہے وہ. ایک دفعہ جب خون پمپ ہوتا ہے تو پورے جسم کے بال بال تک جب پہنچتا ہے کتنے مائل وہ بنتی ہیں جو وینز ہیں ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں، کہ ایک سیکنڈ کے اندر جب وہ پمپ ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں میلوں میل فاصلہ طے کر جاتا ہے. ہمارے جسم کے اندر مسلسل حرکت ہے، اس کائنات کے اندر مسلسل حرکت ہے، موسموں میں، ہر چیز میں. تو جو انسان تبدیلی کو ایکسپٹ نہ کرے اور چینج کو قبول نہ کرے اور حرکت نہ کرے اور محنت نہ کرے اور کوشش نہ کرے اور پھر اپنی کوششوں کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق نہ کرے تو اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، یہ سارے کام میں لگے ہوئے ہیں، کس کے؟ اللہ کے حکم کے مطابق مسخر ہیں، اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. الا لہ الخلق، خبردار، اللہ حرف تنبیہ ہے، خبردار سن لو، لہ الخلق، اسی کی ہے مخلوق. خلق بمانا مخلوق، اور خلق کا معنی پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں، عدم سے وجود میں لانا، یعنی ساری مخلوق اسی کی، ہر چیز کو اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا ہے. والامر، اور حکم بھی، یعنی جس کی کریشن ہے پھر حکم بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے.
تدبیر بھی اسی کی ہے، تصرف بھی اسی کا ہے، جیسا چاہے کرے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا، عالم جن و انس کا۔ اور تبارک کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ برکت سے، بے رے کاف برکت۔ تو تبارک کا معنی ہوا برکتوں والا ہے اللہ، یعنی خوبیوں سے مالا مال ہے، خیر اور احسان اور عظمت والا ہے۔ سورۃ فرقان میں بھی آتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سورۃ الملک میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے اس ایک آیت سے؟ آیت ایک ہے لیکن بہت سی چیزیں اس میں سمو دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس آیت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا ہر چیز پر اسی کا حکم چل رہا ہے، ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں، عالمین میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمارے لیے بھی لازم یہی ہے کہ ہم اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کے رہیں۔ اور بہت ساری آیات کونیہ کا ذکر ہے اس ایک آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت پر دلیل ہیں۔ کائنات مسلسل حرکت میں ہے تو ہمیں بھی مسلسل حرکت میں رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے۔ عام طور پر ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا، زمانے کے ساتھ جو نہیں دے گی قوم، جو نہیں ساتھ چلے گا وہ پیچھے رہ جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ صرف زمانے کی بات نہیں، یہ دنیا کی بات نہیں، یہ تو آپ پوری کائنات سے الٹے رخ پہ چلیں گے اگر آپ دنیا میں رہ کے کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اسٹرگل نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس میں مسلسل آگے بڑھنے اور جد و جہد کرنے کا سبق ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جد و جہد اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب دیکھیں کہ جد و جہد تو بہت سی قومیں کر رہی ہیں، دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں یہ ساری جد و جہد کر رہی ہیں، صبح سے شام تک بھاگ دوڑ رہی ہیں، لیکن وہ جد و جہد یا تو اپنی خواہشات کی پیروی میں ہے یا محض دنیاوی مفادات میں ہے۔ پوری کائنات ہمیں سبق دے رہی ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق سٹرگل کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ حکم الہی کے مطابق سٹرگل کرے۔ یہ حصہ سب چیز کو سمرائز کر رہا ہے کہ کریشن بھی اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، اسی کا حق ہے، جو خالق ہے اسی کا رائٹ ہے کہ اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے۔ جیسے زمین اور آسمانوں کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اسی طرح انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، تراب تھا، پھر 3 ہوا، پھر اس کے بعد سلسال اور آگے کے مرحلے، 7 مرحلوں میں انسان بنا۔ تو خلق جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان آگے بڑھتا ہے۔ خلق کا مطلب ہے کہ تدریج کے ساتھ گریجولی ایک چیز وجود میں آنا، جیسے رب کے معنوں میں آتا نا کہ ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، ایک بیج سے پورا درخت بنانے والا۔ اور امر کا معنی ہے کن سے پیدا کرنے والا، یعنی کن کہہ کے کسی بھی چیز کو وجود میں لانے والا۔ اب اس میں بعض کہتے ہیں کہ جیسے روح یا فرشتے یا جنات جو ہیں وہ امر سے بنے ہیں کن کہہ کے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بنی ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے لیکن اس کے لیے دلیل ضروری ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں محض کن سے بنی ہیں اور اس میں تدریج نہیں تھی۔ تو اگر کوئی دلیل ہو تو مانی جا سکتی، ورنہ جو اصل اس کا معنی بنتا ہے وہ یہی کہ الا لہ الخلق، خبردار اسی کی ہے تخلیق، یعنی سب کچھ یہ اسی نے بنایا، والامر، اور اس تخلیق کے بعد یہ ساری چیزیں کیا کچھ کر رہی ہیں، ان کے راستے اور ان کے کام اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اسی نے متعین کی ہیں۔